السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو. آج کا موضوع جو ہے نا تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے. یہ کووڈ-19 کے بارے میں کہ میں بات کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان میں آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کووڈ-19 کے کیسز پاکستان میں بہت ہی بڑی تعداد میں بڑھنے لگے ہیں اور ایک دم سے ایک ہو رہا ہے وہ انٹر ہو رہا ہے وہ ہمارے علاقے میں, ہمارے مختلف ایریاز میں, جس میں آزاد کشمیر ہو, جیلم ہو, راولپنڈی ہو, اسلام آباد, ملتان تک جائیں, سندھ, کراچی, یہ سارے جو بلوچستان, ہر جگہ پہ, خیبر پختونخوا, تو ہر جگہ پہ ایک دم نے اس نے انٹری لی ہے اور بہت ہی تعداد میں لوگ بڑھنے لگے ہیں. ابھی جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھنے لگی ہے. تو یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے. پہلے تو ہم نے پوری دنیا سے تالیاں بجوائیں, ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ نالا کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے, اور اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں لوگ شاباش دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے نا وہ بہت ہی اچھا اقدام تھا, سمارٹ لاک ڈاؤن. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی میں بات کروں گا تھوڑی دیر میں, اور اس کے بعد میں یہ بات کروں گا کہ کس طرح پاکستان میں پہلے تعداد کم تھی اور ایک دم اب بڑھنے لگی ہے اور گمبھیر صورت اختیار کرنے لگی ہے. تو پاکستان میں پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ سمارٹ لاک ڈاؤن یہ کہ جس علاقے میں تعداد بڑھنے لگی اور آپ کے پتہ لگے کہ انفیکٹڈ پیپل جو وہ زیادہ ہونے لگے ہیں تو آپ اس ایریا میں لاک ڈاؤن کر دیں. ٹھیک ہے جی, اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہتے ہیں. آج سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کیا ہے کہ باقی لوگ جو ملک میں ان کا دماغ نہیں ہے, ان کو نہیں پتا, صرف پاکستان کی گورنمنٹ اور عمران خان ہے جن کے سمارٹ لاک ڈاؤن لوگوں کو نہیں پتا. یعنی کہ یہ تو ایک نارمل سے یہ کام بندہ ہے جس کو پتا لگ سکتا ہے یار اس علاقے میں اگر زیادہ ہو جائے نا تو اس علاقے میں اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو تھا نا اس کی تالیاں بجوانے کے بعد ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. سمارٹ لاک ڈاؤن بات تو ہم نے کر دی پر گراؤنڈ ریالٹی کو ڈفرنٹ رہی. یعنی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میر پر آزاد کشمیر کو, میر پر کو تو بند کر دیں, میر پر آزاد کشمیر کو ٹھیک ہے جی بند کر دیں, آپ کا ہفتہ بند کریں گے تو کتنے سارے کیسز ایک ہفتے میں بند ہوں گے جب بے شمار لوگ ابھی بھی ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے, کسی جگہ سے جا رہے ہوں گے, آ رہے ہوں گے. شاپنگ کی اگر جو مین چیزیں نہیں کھلی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو کھلی ہوں گی. جو جیسے پچھلے دنوں میں میرپور میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو پھر بعد میں فروٹ مارکیٹ کھلی, پوری دنیا میں فروٹ مارکیٹ میں چلی گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے فروٹ میں کہیں ہوئے کسی کے ماسک بھی نہیں پہنا ہوا اور لوگ وہ چیزیں خرید رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن کے گیا, لاک ڈاؤن ہوئے 3 دن گزرے تھے. وہ بندہ ان سے انٹرویو کرنے والا کہہ رہا تھا, کوئی یوٹیوبر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیچارے مر گئے ہیں, سبزیاں ڈھونڈ رہے تھے. تو جب لاک ڈاؤن کیا تو آپ نے اعلان نہیں کیا کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑی بہت گھروں میں رکھ لو. وہ لاک ڈاؤن یہ پھر لاک ڈاؤن جو وہاں کیا, لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, وہ جیلم جاتے ہیں, آگے میر پر جاتے ہیں, راولپنڈی جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں. وہ تو وہ بیماری اگر لاک ڈاؤن اگر انہوں نے کچھ فائدہ حاصل کیا بھی تو جب وہاں گئے ہیں تو پھر واپس لائے ہیں تو بیماری لے کر واپس آ گئے ہیں. پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ باتیں جو کر رہے ہیں, جب آپ وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے امپیکٹ اس کا کچھ ہو رہا. یعنی کہ گراؤنڈ پہ آپ کچھ نہیں کر رہے. پولیس کہہ رہی ہے جی روکے لوگوں کو, لوگ آ جا رہے ہیں, شاپیں کھلی ہیں, شاپس کھلی ہیں, سپر مارکیٹس کھلی ہیں, فروٹ مارکیٹس کھلی ہیں. تو اگر آپ نے تھوڑے سے علاقے میں بند کر لیا, یہ تو نہیں ہے کہ علاقے کے بندے وہیں بیٹھے رہیں گے. اب اندر سو گئے ہیں یا میر پر آزاد کشمیر کے جیلم کے ہیں, وہیں انہوں نے بیٹھے رہنا اگلے 1 سال, وہ آگے نہیں جائیں گے. سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی کوئی افیکٹنس نہیں ہے جب تک گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ اس کے جو ہے اس کو کنیکٹ نہ کیا جائے. سمارٹ لاک ڈاؤن تو ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن فیل ہو گیا. یہ کہ ہم دیہڑی طبقے کو خیال رکھتے ہیں, جی دیہڑی تو اگر ہم نے پکا لاک ڈاؤن کیا تو دیہڑی طبقہ مر جائے گا, تو دیہڑی دار طبقہ تو مر جاتا ہے. تو چھ معاملات ہونے ہیں. دیہڑی دار طبقہ کا آپ کون سے گھر میں پیسے دے رہے ہیں جا کر, یا فروٹ کی ٹوکریاں بیچ رہے ہیں وہاں پر, کیونکہ لاک ڈاؤن مطلب وہ ہوتا ہے کہ اپنے ایریا کا لاک ڈاؤن کیا ہے. اسلام آباد کا لاک ڈاؤن اسلام آباد کا لاک ڈاؤن, پنڈی کا لاک ڈاؤن پنڈی کا لاک ڈاؤن. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک گاؤں چھوٹا سا ساتھ ہے اس میں لاک ڈاؤن کر لیں کیونکہ کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کورونا وائرس کے مریض جو ہے کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہمارا کہ ہمارا جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن والا معاملہ فیل ہو گیا, کمپلیٹلی فیل. اب دوسرا شروع ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم نے جو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے کورونا وائرس کے لوگوں کی تعداد, انفیکشن کی تعداد وہ نیچے رہی ہے. کمپلیٹلی غلط. اندر جو یہ کلیم ہے جو رانگ ہے.
کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہوا. پاکستان ایسا ملک ہے, ون آف دوز کنٹریز جہاں وزٹر نہیں جاتے, سیر کرنے والے نہیں جاتے, سیر و سیاحت کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں جاتا. اگر آپ نے اس میں مثال لینی ہے نا, آپ میں برسٹل میں رہتا ہوں, برسٹل ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ برسٹل ایئرپورٹ پہ دنیا جو ہوگی نا آپ کو حیران رہ جائیں گے. ایتھرو ایئرپورٹ کا تو نام ہی نہ لیں, برمنگھم, کارڈف جو باقی ایئرپورٹ ان کا نام ہی نہ لیں. دنیا بھری ہوئی ہے اور ہر رنگ و نسل کے بندے موجود ہیں. اگر آپ پنڈی جائیں, اسلام آباد ایئرپورٹ جائیں, آپ لاہور والے ایئرپورٹ جائیں, کراچی والے جائیں, آپ دیکھیں گے صرف پاکستانی پھر رہے ہیں وہاں. ایک آدھ دکا آپ کو چائنیز نظر آئیں گے, کیونکہ وہاں کوئی پاکستان میں کوئی سیر کرنے کے لیے وہ بندہ تو کوئی نہیں جاتا. اگر جاتا ہے تو وہ ایکسپیٹ جاتے ہیں, جن کے وہ لوگ جو پردیش میں رہتے ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ وہاں جاتے ہیں. جیسے میں یو کے میں رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں پاکستان جاؤں گا, تو وہ جو سعودی عرب میں رہتا ہے بندہ, ایک عرب امارات میں رہتا ہے, کوئی فیملی امریکہ میں رہتی ہے, تو وہ جا رہے ہیں. باہر کا کوئی بندہ نہیں جا رہا. چونکہ باہر کا بندہ کوئی نہیں جا رہا, تو اس لیے پاکستان کا جو کرونا وائرس کے کیسز تھے وہ نیچے رہے تھے. یعنی کہ پاکستان از آئسولیٹڈ کنٹری. یعنی کہ پاکستان, آپ میں ایئرپورٹ پہ جب بھی جاتا ہوں اسلام آباد پر, میں ایک بھی گورا نہیں دیکھا میں نے کبھی. برٹش ایئر بیس پہ گیا تو خالی ان کے جو پائلٹ تھے وہ گورے تھے, باقی کوئی گورا نہیں تھا. تو اس طرح آپ ایتھرو ایئرپورٹ پہ آ جائیں, لندن ایتھرو پہ, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے, لوگ کس طرح آتے ہیں کنٹریز میں. یو کے میں ہوگا کہ بہت زیادہ تعداد پھیلی ہے. اور ایک دوست میں پاکستانی سے مجھے کہہ رہا تھا پچھلے دنوں کے, یار آپ کو تو باتیں کرتے ہیں بڑی, یو کے والے تو کرونا وائرس کنٹرول ہی نہیں کر سکے. تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, تو اس کو میرے خیال سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا بچو آ جاؤ, میں تجھے ایتھرو ایئرپورٹ لے کر جاتا ہوں, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو یو کے والے کیسز ہیں کنٹرول کیوں نہیں ہوئے کہ پوری دنیا جو ہے یو کے میں آتی ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی جاتے ہیں وہ کیسز, وہ وہاں سے انفیکٹ ہوتے ہیں, انفیکشن ہوتی ہے ان کو, وہ آ جاتے ہیں اس کنٹری میں, پھر دوسروں کو پھیلاتے ہیں. پاکستان واحد کنٹری ہے, وہاں کون جاتا ہے پاکستان, تو اس وجہ سے وہاں سے کیسز کم رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہے تو اس لیے کیسز کم رہے ہیں. پھر یہ ہوا کہ ہمارے دوست احباب جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, ہمارے پردیسی ایکسپیکٹ جن کو کہتے ہیں انگلش میں, وہ جب باہر کے ملکوں میں گئے, جب ان ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا ہے تو انہوں نے بھاگنا پاکستان میں شروع کر دیا, اور پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا. پہلا تھوڑا سا انیشل جو ہے نا تھوڑا سا ہوا تھا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا روکا ہے, اس کے بعد انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا. اور صورتحال یہ بنی ہے کہ یہی لوگ یہاں جاتے ہیں. مجھے پتہ چلا دوستوں کا کہ کچھ لوگ گئے تھے, وہ پوری فیملی وہاں گئی, وہاں پتہ چلا, وہاں گئے ہیں, ٹیسٹ کرائے, پتہ لگا کہ انہوں سب کو انفیکٹڈ ہے یہ کووڈ-19 سے. تو اب جو وہ انفیکٹڈ ہے ہاسپٹل میں گئے ہوں گے, فیملیز کے پاس گئے ہوں گے, جب تک پتہ نہیں چلتا تو ان کو وہ پھیلایا ہوگا اور لوگوں کو بھی. حالانکہ ہمارے پاکستان میں صرف پاکستانی جاتے ہیں, لیکن وہ بھی پھیلا سکتے ہیں, اور ان کو بھی کوئی روک تھام بالکل نہیں کی گئی. انیشلی کی گئی تھی, وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے اس کو کھول دیا گیا. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہے نا, گمبھیر سی صورتحال ہے, جو ایک نارمل صورتحال نہیں ہے. یعنی کہ آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے کچھ کیا تھا تو کیسز کم ہے, یا سمارٹ لاک ڈاؤن کم کرے. نہ, سمارٹ لاک ڈاؤن نے کچھ نہیں کم کیا. سمارٹ لاک ڈاؤن آپ نے وہاں بیٹھ کر, آفس میں بیٹھ کر, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر, وزیروں منسٹروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ایک فیصلہ لیا, جس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. تو یہ بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کنیکٹ کریں دونوں چیزوں کو. جو فیصلے آپ لیتے ہیں امپلیمنٹ کرائیں, پولیس سے امپلیمنٹ کرائیں, فوج سے امپلیمنٹ کرائیں, کہ اور اعلان کر دیا جائے کہ اگر آپ نے 10 دن 15 دن 20 دن آپ نے کچھ کرنا ہے ایسا, تو کر دیا جائے کہ گھریلو کی چیزیں جو آپ خرید لیں, آٹا دال وغیرہ, گھی, آپ چیزیں خرید کر گھر میں رکھ لیں کہ وہ 20 دن کے لیے یا مہینے کے لیے ہم لاک ڈاؤن کرنے والے ہیں, اور لاک ڈاؤن بہت اسٹرکٹ ہونے والا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان میں یہ ہوگا کہ یہ آنے والا جو وقت ہے, عثمان بزدار کا میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ آنے والا وقت ہے بہت سنگین ہے, اور یہ مور جو سویئر ٹائپ جو انفیکشن ہے, مور بیڈ ٹائپ کی انفیکشن ہے. تو یہ پھر یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ باتیں کرنے کی بات ہے, گھر میں بیٹھ کر یا آفس میں بیٹھ کر آپ بات کرتے ہیں, آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ کے لیے بالکل ایزی ہے, کیونکہ آپ کے ملک میں صرف پاکستانی رہتے ہیں, آپ کے ملک میں کوئی دنیا کا اور بندہ نہیں رہتا. تھوڑے بہت چائنیز وہ رہتے ہیں, یا ڈپلومیٹس ہیں جو اسلام آباد میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو نارمل جو تعداد ہے, میرا خیال ہے 95% جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں سر. باقی ڈپلومیٹ یا چائنیز وغیرہ 5% وہ کر لیں. آپ کے لیے بالکل آسان ہے ان کو اپنی زبان میں ان کو کہنا کہ بندے کا پتر بن جاؤ, ورنہ یہ آپ کی فیملی کے لیے یا پورے ملک کے باقی لوگوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے.
اور اس سے ضروری ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ کے ساتھ SOPs پہ دھیان نہیں رکھیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ان کی سنیں گے نہیں، یہ معاملات بڑھتے جائیں گے. اور ٹی ویز پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو یہ سنگین بیماری ہے اور جس بندے پر وہ ہو جاتی ہے وہ بندہ بچتا نہیں ہے. سچی بات ہے کہ اگر کسی کو واقعی کرونا وائرس ہوا نا، اس کے 1% بچنے کے چانسز ہیں، بس صرف 1%. تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں، دیکھ لیں کہ اگر ان کو ہو جاتا ہے تو 1% ان کا چانس ہے بچنے کا، ورنہ وہ بچیں گی نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو عملی اقدامات آن گراؤنڈ کیے جائیں، نہ کہ دفتروں میں بیٹھ کر بیان جاری کر دیے جائیں یا تھوڑی بہت نیوز کانفرنس کر دی جائے. کیمرہ مین ہوں گے جو آپ کچھ باتیں کریں گے، ہم نے یہ کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن ادھر کر دیا، ہم نے تو اس کو کنٹین رکھا ہے، ہماری تعداد تو بہت کم ہے. یہ گورنمنٹ کو شاباشی دینی چاہیے کہ انہوں نے ایسے کام کیا، ایسا کچھ اقدامات کیے تو جس وجہ سے کنٹین رہے. نہیں، کچھ نہیں کیے اقدامات کیے، کنٹین کچھ نہیں رہا. یہ اس لیے کنٹین رہا ہے کہ وہاں بندہ ہی کوئی نہیں جاتا پاکستان میں، اس لیے صرف اپنے بندے جاتے ہیں وہاں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں میری یہ یوٹیوب ویڈیو، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا اور اپنے خاندانوں کا خیال رکھیے. اور ایکسپرٹ جو لوگ ہیں، پردیسی لوگ ہیں، باہر کے لوگوں میں آیا بندے کے پتر بن جو تم بھی لوگ اپنی جانوں کو اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی جانوں کو خطروں میں نہ ڈالو. چھوٹا سا ماسک لگایا، اتنا سا نیچے کیا ہوا ہے، ناک بھی نہیں ہوئی، یہ پتہ لگائے بغیر کہ ناک کے ذریعے کورونا وائرس داخل ہوتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ناک ہے یہاں سے ماسک لگایا ہوا ہے، نخلا صاحب بنایا ہوا ہے، عورتوں نے بھی آنکھیں شنگیں بنائی ہوئی ہیں، تو ناک نظر نہیں آ رہی اتنی چوڑی سی، تو ڈڈو کی طرح وہ نظر نہیں آئی. عورت بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، خمد بھی خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھنے والے بھی واؤ یہ لڑکی، پتہ نہیں اس کے ناک سے ذرا کے نیچے کرے پتہ چلا ڈڈو نکل آیا، یہ مریم اورنگزیب نکل آئی اندر سے. تو یار آپ بھی کو تھوڑا سا شرم کر لو. یہ پاکستان میں اگر ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں ابھی 1 مہینہ چھٹیوں پر ہوں. میں نے پاکستان کے لیے چھٹیاں لی تھی، پورے سال میں نے چھٹیاں نہیں لی، پاکستان کے لیے چھٹیاں لی تھی. لیکن میں نے چھٹیاں جو ہیں وہ ساری چھٹیاں UK میں گزار کی ہیں کہ دوستوں سے باتیں کرنے کے بعد، احباب سے باتیں کرنے کے بعد، کمپنی اپنی سے باتیں کرنے کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں، میں اپنی جان بھی اور وہاں رہنے والوں کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالوں گا. 1 مہینہ کی چھٹیاں یہاں میں نے سردی میں گزار دی ہیں، بارشوں کے موسم میں گزار دی ہیں. لیکن وہاں میں نہیں گیا اور بچوں کے ساتھ لے کر نہیں گیا. بچوں کو بھی چھٹیاں تھیں، لے کر نہیں گیا کہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کی اور پھر وہاں کے لوگوں کی جان خطرے میں ڈالوں. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ عملی اقدامات کریں، اور جو لوگوں کو چاہیے کہ ان کی جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، جو طریقہ کار وہ وضع کرتے ہیں، اس پہ عمل کریں. ورنہ یہ پھیلتا جائے گا اور پاکستان کے لیے بہت مشکل بن جائے گا. ہم پہلے ہی غریب کنٹری ہیں، پہلے ہی اوزار وغیرہ لے کر گزارا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اکانومی کا تو ہماری کا بیڑا، روز نیوز آ جاتی ہے اکانومی اوپر چلی گئی ہے بہت زیادہ، تیسرے چوتھے دن پھر نیوز آتی ہے نہیں نیچے جا رہی ہے. تو یہ بھوکے بندوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی جو کافی ساری چیز ہوتی ہے، تو اس پہ غور کیجئے. ہم تو ایکسپرٹ وہاں سے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے وہیں رہنا ہے، وہیں سے روٹی کمانی ہے. تو تھوڑا سا خیال کیجئے. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ صحیح طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے اور سارا معاملہ جو کلیئر ہو جائے گا. تو اس گورنمنٹ کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ کیجئے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ سنیے.